السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے تمام طلبہ و طالبات بخیر و عافیت ہوگے۔ آج ہم پھر حاضر ہوئے ہیں نورانی قاعدے کی ایک نئی کلاس کے ساتھ، اور آج ہم حاضر ہوئے ہیں تختی نمبر 24 کے ساتھ، ادغام یرملون، یعنی جو نون ساکن تنوین کا چوتھا قاعدہ ہے، ادغام کا قاعدہ، اسی کے جو ہے آج ہم پریکٹس دیکھنے والے ہیں۔ تو نون ساکن تنوین کے جو آپ کو قاعدے ابھی تک پڑھا دیے گئے، وہ کل 3 قاعدے پڑھا دیے گئے کہ نون ساکن تنوین کا اظہار، اور اسی طریقے سے دوسرا قاعدہ نون ساکن تنوین کا اخفا، تیسرا قاعدہ نون ساکن تنوین کا اقلاب، جو کہ اس سے گزشتہ کلاس کے اندر ہوا ہے، اور یہ ابھی آپ کے سامنے آیا ہے نون ساکن تنوین کا ادغام۔ اب جو نون ساکن تنوین کے حرف ہیں، جو ادغام والے حرف ہیں، یہ کل 6 حرف ہیں، یا، را، میم، لام، واو، نون۔ اس کے اندر جو 2 حرف ہیں، لام اور را، جو 2 حرف ہیں، را اور لام یا لام اور را، تو ان دونوں حرفوں میں غنہ نہیں ہوتا ہے، البتہ یا، واو، میم، نون، ان 4 الفاظوں کے آنے سے غنہ ہوتا ہے۔ اس بات کو آپ سمجھ لیجئے۔ آج کی جو پریکٹس ہے اس کے اندر لام اور را کو ہم دیکھنے والے ہیں کہ غنہ نہیں ہوتا ہے تو کیسے نہیں ہوتا ہے۔ چلیے اس کو ایک مرتبہ پڑھ لیجئے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تختی نمبر 24، ادغام یرملون، تنوین یا نون ساکن کا قاعدہ، قاعدہ نمبر 4۔ حروف ادغام 6 ہیں، یا، را، میم، لام، واو، نون۔ اسے آپ بنا دیکھے یاد کر لینا ضرور، جن کا مجموعہ یرملون ہے، یعنی جب ان کو ایک ساتھ جمع کر دیا گیا تو آسانی کے لیے آپ اس کا ایک لفظ بن گیا، اور لفظ بنا یرملون، یعنی یا، را، میم، لام، واو اور نون۔ تنوین یا نون ساکن کے بعد حروف یرملون، یعنی ان 6 حرفوں میں سے کوئی حرف آ جائے تو لام اور را کی صورت میں بغیر غنے کے ملا کر پڑھیں گے۔ اس کو ادغام بلا غنہ اور ادغام تام بھی کہا جاتا ہے۔ امید ہے کہ آپ کو یہ سمجھ میں آ گیا ہوگا، البتہ بہتر طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کو بنا دیکھے یاد کر لیں ضرور۔ تو یہاں جو مشق ہے وہ ادغام رام ہے، یہاں سے لے کر اور یہاں تک یہ را کی پریکٹس ہے۔ پڑھیے، محمد الرسول اللہ، میم پیش مو، ح میم زبر حم، محم، میم زبر ما، محم، دال را دو پیش در، محمدر، را زبر را، سین واو پیش سو، رسو، لام لام پیش لل، رسول، لام کھڑا زبر لا، حاضر ہی، رسول اللہ، محمد الرسول اللہ۔ تنوین کے بعد را آ گیا تو یہاں نون ساکن تنوین کا ادغام ہوگا۔ آگے دیکھیے، مر ربک، یہاں بھی نون ساکن کے بعد را آیا ہوا ہے، تو یہاں بھی وہی را کی پریکٹس دی ہے ان کے اندر سب۔ مر ربک، میم را زیر مر، را با زبر رب، مر رب، با زیر بی، مر ربی، کاف زبر کا، مر ربک۔ نیچے، غفور الرحیما، غین زبر غا، فا واو پیش فو، غفور، را را دو زبر رر، غفورر، را زبر را، ح یا زیر حی، رحی، میم دو زبر من، رحیما، غفورر رحیما۔ عیشة راضیة، عین یا زیر عی، شین زبر شا، عیشہ، تا را دو زیر تر، عیشتر، را الف زبر را، ضاد زیر ضی، راضی، یا زبر یا، راضیہ، تا دو زیر تن، راضیۃ،
عیشۃ راضیۃ. ایک مرتبہ اس کی راما دیکھ لیجئے. محمد رسول اللہ من ربک غفورا رحیما عیشۃ راضیۃ. اب یہ جو ادغام کی پریکٹس ہے یہ لام کے ساتھ ہے. ابھی جو اوپر کرائی گئی وہ آپ کو را میں تھی, اب یہ لام ہے, یعنی نون ساکن تنوین کے بعد یہاں لام آئے گا آگے. من لدنہ, میم لام زیر مل, لام زبر لا, مل لا, دال نون پیش دن, من لدن, ہا پیش ہو, من لدنہ. یہاں پر نون لکھا گیا ہے, یہاں پر نہ تو نون ساکن کی آواز آئے گی اور نہ ہی تنوین کی آواز آئے گی. من لدنہ, کل لہ, کاف لام پیش کل, لام لام دو پیش لل, کل لام زبر لا, کل لا, ہا الٹا پیش ہو, کل لہ, یا زبر یا, کاف لام پیش کل, یا کل لام زبر لا, یا کل ہا الٹا پیش ہو, یا کل ہو. نیچے دیکھیے را زا زیر رز, قاف لام دو زبر قل, رز قل, لام زبر لا, رز قل, کاف میم پیش کم, رز قل لکم, رز قل لکم, حمزہ فا پیش اف, فا لام دو زیر فل, افل, لام زبر لا, افل, کاف میم پیش کم, افل لکم, افل لکم, میم لام زیر مل, لام زبر لا, مل, با زبر با, مل با, مل با, نون دو زیر نن, مل بنن, مل بنن. اس کی راما بولیے ایک مرتبہ. من لدنہ, کل لہ, یا کل لہ, رزقا لکم, افل لکم, من لبن. تو یہی قاعدہ ہے, اسی کی جو ہے آج آپ کو پریکٹس کرنی ہے ادغام کی. ابھی جو ہے 4 حرف اس کے اور آنے والے ہیں جن کے اندر غنہ ہوگا, یا واو میم اور جو ہے نون. چلیے ملتے ہیں آپ سے پھر ایک نئی کلاس کے ساتھ, تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.